برگیڈیئر صاحب پہلے تو یہ ایک بات بتا دیجیے گا کہ یہ جو مسنگ افراد کے حوالے سے ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، اب ہمیں ایویڈنس کے ساتھ پتہ چل گیا ہے کہ وہ پاکستان ہی کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے ہیں، ملوث تھے اور ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے۔ اس طرح اور کتنے زیادہ لوگ ہیں جو مے بی ریکروٹڈ ہیں بائی ادر ایجنسیز اور وہ اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ دشمنی پھیلا رہے ہیں، اس پر تھوڑی روشنی ڈالیے گا۔ جی، یہ ایسے بہت سے لوگ ہیں اور بہت سے غیر ذمہ وار عناصر جو ہیں وہ مختلف فگرز کوٹ کر رہے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ اختر مینگل صاحب نے ایک 5000 کا فگر دیا تھا، مگر وہ اس کو جب ان سے پوچھا گیا کہ ان کے قوائف مہیا کریں تو وہ دینے سے انہوں نے وہ معذوری کا اظہار کیا، وہ نہیں دے سکے۔ پھر ہمارا ایک نیشنل لیول پہ کمیشن بنا ہوا ہے اور اس کمیشن نے اسکروٹنی کر کے بڑی میٹیکولس اسکروٹنی ہوئی اور اس کے بعد شارٹ لسٹ ہوئے کوئی اباؤٹ 1400۔ اب وہ سارے کیسز میں سے ان کو پیئر ڈاؤن کرتے کرتے بیشتر کا وہ سراغ لگا لیا گیا ہے۔ کچھ کی شناخت ہوئی ہے، کوئی کسی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ مل گیا اور وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی، کوئی اپنے کسی اور فیوڈ میں مارا گیا، کوئی کسی اور کرائم قاتل کے ساتھ، تو وہ سارے چیزیں رجسٹرڈ ہیں۔ مگر یہ لوگ جس کا نام لے کے، کیونکہ لوائقین سے تو ہمدردی کی جا سکتی ہے کہ وہ بیچارے ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان کے جو یہ پیارے ہیں وہ کہاں اس وقت کس سرگرمی میں ملوث ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ جو فارن ایجنسیز ہیں یہ معاونت کر رہی ہیں اس سب نیشنلسٹ کی اور ان کو یہ ریکروٹ کر لیتے ہیں۔ علاقے میں پاورٹی ہے اور بہت سے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ریکروٹمنٹ ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ دے کے ان کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اس کے بعد مذموم کارروائیوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان اور ایران کے علاقے میں ان کو لے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹریننگ امپارٹ کرتے ہیں، انڈوکٹرینیشن دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں تو یہ لوگ اتنے روتھلیس ہیں کہ یہ ان کے جو لوائقین ہیں ان کو بھی بتانے سے یہ گریز کرتے ہیں۔ اچھا برگیڈیئر صاحب، یہاں سے ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں چلے ٹھیک ہے، مسنگ افراد جیسے آپ نے کہا کہ ایک کمیشن ہے وہ باقاعدہ اسکروٹنی کر رہا ہے، اب پتہ بھی چل گیا آپ کو، مینگل صاحب نے کہا 5000 ہے، کوئی ایسے ہی لوگ تکے لگاتے ہیں اس کے بعد پتہ نہیں ہوتا۔ دیر از اے بگ فیکٹر، کچھ لوگ بارڈر کراس کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ انلیگلی جو ملک سے چلے جاتے ہیں۔ ابھی کتنا تھوڑا عرصے پہلے کی بات ہے، وہ جو ایک پاکستان کی کشتی کا جو حادثہ ہوا تھا، وہ اگر حادثہ نہ ہوتا تو وہ لوگ بھی ہمیں نہ پتہ چلتا کہ کتنے جو ہیں اس طرح کے لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں انلیگلی یورپ کے لیے یا اس کے لیے۔ بٹ مجھے یہ بتائیے کہ یہ کون ان کے دماغ میں ڈالتا ہے، اس کے لیے کون یہ پروپیگنڈا کے لیے فیملیز کو تیار کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ پروپیگنڈا کرنا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایجنسیوں نے اٹھا لیے ہیں یا پاکستان کی افواج پاکستان خدا نہ خواستہ نے اٹھا لی ہیں، اسٹیبلشمنٹ نے، اسٹیٹ نے، اور اسٹیٹ دہشت گردی کر رہی ہے۔ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں جو سب نیشنلسٹ کو اکساتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف۔ یہ را کا پورا ایک پراکسی وارفیئر کا نیٹ ورک بنا ہوا ہے۔ وہ جو ابھی کلبھوشن یادو آپ کے سامنے ہوگا، وہ چابہار میں آپریٹ کر رہا تھا پورا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک جو آپریٹ کرتا تھا خوزستان بلوچستان جو ایرانین پورشن ہے، اور اس کے بعد بلوچستان میں یہ اپنی مذموم کارروائیاں کرتے تھے۔ تو انہوں نے سارا ایک جال بچھایا ہوا ہے اور کافرز انہوں نے اس میں کھولے ہوئے ہیں اور اس میں ان کی معاونت کرتے ہیں مالی طور پہ بھی، اور ان کو ٹریننگ اور آئیڈیالوجیکل اورینٹیشن، اسٹیٹ کے خلاف زہر بھرنا، اس کے سوشل میڈیا کا اس کو استعمال کرنا اور باقی جو دیگر ذرائع ہیں ان کی مدد سے ایک ایسا بیانیہ بنانا جس میں اسٹیٹ کے خلاف پوائزن ہو۔ اور وہ فضا ایسی ہوتی ہے کیونکہ لوگ ڈپرائیوڈ ہوتے ہیں اور وہ اپنے مسائل سے تنگ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں اگر ایسی چیز ڈال دی جائے اور اس میں اسٹیٹ کے خلاف جو ذہن سازی لگاتار کرتے رہیں تو وہ ایک بیانیہ جتنی مرتبہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس میں وہ سچ کا گمان ہونے لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔